محرم کی آمد ہے، 2-4 باتیں سن لیجئے گا جو اہم پیغام سمجھتا ہوں وہ دینا چاہ رہا ہوں. مجھے بھی مسلسل 2-3 دن ہوئے اشتہارات دیکھنے میں مل رہے تھے کہ کالے کپڑوں کی پتہ نہیں کیا کچھ. یہ ہم نے انہیں موقع دیا کہ ڈیزائنر کلوتھ لے کے آئیں، یہ سب کچھ. یہاں پہ بڑی بڑی محترم شخصیات موجود ہیں. پرانے لوگ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے، اور اگر نیا کپڑا لے لیا تو محرم سے پہلے پہن لیتے تھے تاکہ کبھی بھی سوگ میں نیا لباس نہ ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی نیا لباس نہیں پہنتے تھے. عزیزان گرامی، ہم جناب سید الشہداء کا غم سب سے بڑا غم ہے. ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ اس غم کے اندر کوئی انگلی اٹھا سکے، یا خدا نہ کرے اس غم کو کم کر دے. اس غم کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہ آنے دیں. 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور پہلا، لباس. سادہ لباس ہونا چاہیے، سیاہ لباس ہو، لیکن انسان اپنے اس لباس کو دکھاوے کے لیے نہ پہنے مولا حسین کے غم میں. دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، سادہ کھانا ہو. جناب سید الشہداء کے غم میں آئے ہیں. یہ بھی فلسفہ درست ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، کربلا میں ہر طرح کا تبرک دیا جاتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، سب کچھ. جانتے ہیں کیوں؟ وہ امیر لوگ جو وہ تبرک دیتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں یہ جو پورے سال جنہوں نے گوشت نہیں کھایا انہیں ہم گوشت کھلا دیں. احادیث میں ہے گوشت نہ کھاؤ زیادہ، دل سخت کر دیتا ہے. اور جب چوتھے امام علیہ السلام سے بیبیوں نے شکوہ کیا نا کہ اے سید سجاد، ہم اتنا روتی ہیں، اب ہمارے آنسو خشک ہو گئے، روتے ہیں آنسو نہیں آتے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، مسور کی دال بہت زیادہ پانی میں پکائیے، یہ آنسو بناتی ہے. بیبیاں روتی تھیں، آنسو نہیں آتے تھے. کیوں؟ رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے. 8ویں امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، آپ کے غم نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا. آنکھیں زخمی کیسے ہوتی ہیں؟ جب انسان زیادہ روتا ہے نا، آنکھیں زخمی ہو جاتی. تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی آئیں نا عزاداری کے اندر، خاص طور سے اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا، کبھی نہ ہو کہ مجلس میں آئیں اور آنسو نہ آئے. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میں آج بہت سے پیغام ذہن میں لایا تھا، بہت سے مطالب، لیکن مختصر جتنا کر سکتا ہوں میں نے کر دیا. وقت گزر گیا. یہ میں جو اختتام پہ چند باتیں کہوں ان پہ ذرا غور کر لیجئے گا. ایک بیٹے نے مجلس رکھی ہے باپ کی، اور کچھ شہداء کے نام بھی لکھے، اور ایک ایسے مومن کا نام لکھا جو شیعہ ہوئے تھے چلے گئے، کہا ان کے لیے بھی فاتحہ ہو جائے. دیکھیں، اولاد میں کوئی ایسا شاید نہ ہو، خاندان میں کوئی نہ ہو جو مجلس کو مانتا ہو، لیکن اللہ بندوبست کر دیتا ہے. جو حسین کے راستے پہ آ جائے، خدا مسبب الاسباب ہے. پھر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی کہتا ہے ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دیجئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، خدا مسبب الاسباب ہے. آئیں ذرا چلیے. ان کا خاندان جمع ہے، سب لوگ آئے ہیں. کیوں؟ ایک بیٹے نے باپ کی مجلس رکھی ہے. ہر اولاد کو شوق ہوتا ہے جب میرا باپ چلا جائے نا تو زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس میں آئیں. ایسا ہی ہے، کوئی نہیں چاہتا میری مجلس ہو کوئی نہ آئے. میرے لاکھوں سلام اس بی بی پہ جنہوں نے خود فرمایا یا ابا الحسن میری مجلس میں کسی کو نہ بلائیے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. بس بھئی آج ایک بیٹے نے مجلس رکھی. ہر بیٹا چاہتا ہے میرے جب باپ کی مجلس ہو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، مجلس ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. میں اپنی حیثیت کو نہ دیکھوں، میں اپنے باپ کی مجلس بہت بڑی کروں، تبرک دوں،
اور دنیا کا اصول ہے جب لوگ آتے ہیں نا تو بیٹے سے گلے ملتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں, آپ یتیم ہو گئے, آپ کے باپ چلے گئے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں تو ہدیہ بھی لے کے آتے ہیں, ارے یہ سادہ سا ہدیہ رکھیے گا, اگر مجلس میں کمی ہو جائے نا تو ہماری طرف سے پیسے ڈال دیجئے گا. لیکن دنیا کا ایک ایسا بیٹا ہے جسے باپ کے مرنے پہ کسی نے پرسہ نہیں دیا بلکہ گلے میں توق ڈال دیا. آج کسی عابدی نے مجلس رکھی ہے, کسی عابدی کی, لیکن وہ جو عابد بیمار تھے, سید سجاد تھے, کسی نے انہیں گلے نہیں لگایا, پرسہ نہیں دیا, گلے میں توق ڈالا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائیں, پاؤں میں بیڑیاں. اگر دیکھ سکیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا. دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جانے والا ہو نا تو اس کی چھوٹی بیٹیوں کے سر پہ لوگ ہاتھ رکھتے ہیں, لیکن امام حسین کی بیٹی کے بالوں میں کسی نے ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لوگ نئی بالیاں پہناتے ہیں, کسی ملعون نے بالیاں چھین لیں. میں نے دیکھا اگر 3-4 برس کی کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے نا, ہر آدمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی آپ یتیم ہو گئے, لیکن نہ جانے کیسے تماچے لگے بی بی سکینہ کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی جب آنسو آ گئے ہیں تو میں یہاں مکمل نہیں کرنا چاہتا, میرے ساتھ چلیے گا, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مولا سجاد 11 محرم کو قیدی بنا لیے گئے نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا کہ ساری بیبیاں ناقہ پہ سوار کر دی گئی ہیں, بس ایک ایسی بیوی تھی جو پشت ناقہ سے مولا سجاد کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اس بیوی کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام, نہ جانے کیا دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دیا. مولا سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ رو کے سوال کرنے لگے. کہا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ آپ کا رنگ سفید پڑ گیا, لگتا ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے, آپ کے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں, بیٹا کیا بات ہے؟ تو اب علماء یہاں پہ عجیب و غریب ایک جملہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا سجاد نے رو کے فرمایا کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, جوان جہان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو, بیٹے میں دفنانے کی طاقت ہو, دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بے محرم آ رہا ہے, شاید کل چاند رات ہو, استقبال محرم میں 2 جملے سن لیجئے گا. میں اور آپ عزاداری نہیں کر سکتے جو مولا سجاد عزاداری کر گئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی سینے پہ, بہت سے سر پہ, بہت سے چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں. بھئی آپ نے تو مصائب سنے, مولا سجاد نے لاشا دیکھا تھا. اجرکم اللہ. چلے گئے مولا سجاد, گلے میں توق ہے, چلے گئے. پھر 13 محرم کو واپس آئے, 13 محرم کو واپس آئے. سویم ہے, بنی اسد سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کس لاشے کو کہاں دفنایا جائے. کسی لاشے کا سر نہیں تھا. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا, وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کے بیان کرنے لگا, بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. بس مصائب پڑھنا تھا, سارے بنی اسد رونے لگے. کہا قیدی کون ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے, میں بتاتا جاؤں گا, آپ دفناتے جائیے گا, اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک لاشا اٹھا کے لائے, انہوں نے سوال کیا قیدی یہ کس کا لاشا؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا, سر نہیں تھا. کہا یہ لاشا. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے, اجازت ہے ہم ان کا لاشا الگ دفنا دیں؟ کہا اجازت ہے. میری طرف ضرور دیکھیے گا. اتنے میں وہ لاشا لائے. کہا قیدی یہ کس کا لاشا؟
قیدی کے آنسو بہنے لگے. کہا یہ علی اکبر کا لاشا، کہ اس لاشے کو میرے بابا کے پہلو میں دفنا دو، میرے بابا کو پائنتی میں دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت. میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا تھا 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں. میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اتنے میں کچھ لوگ آئے بنی اسد کے، کہنے لگے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے سارے اعضاء ٹوٹ گئے، صرف بازو اور سر قلم نہیں ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا. مولا سجاد نے روک کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، وہ لاشا وہیں دفنا دو. اب آپ سن نہیں پا رہے ہیں، برداشت کریں گے؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلے. اب ایک آدمی چھوٹا سا لاشا لایا، قیدی ایک بچے کا لاشا ملا. مولا نے فرمایا یہ میرے بھائی علی اصغر کا لاشا. بس بھائی زحمت تمام. میں نے 11 محرم پیش کر دیا آپ کی خدمت، 13 محرم بتا دیا، مولا چلے گئے. 13 محرم کو مولا سجاد، میں نے سارے نہیں پڑھے مصائب، دفنایا اپنے بابا کے لاشے کو، چلے گئے. جانتے کیا لکھا؟ جب جانے لگے نا تو ایک مولا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے مٹی پہ جملہ لکھا. کہاں؟ سید الشہداء کے مرقد پہ. جب انہوں نے پوچھا نا یہ کس کی قبر ہے، کہا ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا. یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کیا گیا. بس بھائی مولا سجاد چلے گئے. کہاں؟ پھپیاں قید خانے میں ہیں، چلے گئے. پھر کوفے سے شام گئے، شام میں مولا کو رہائی مل گئی. جملہ ذہن میں ہے میں نے کیا پڑھا تھا؟ ہر بیٹے کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، مولا سجاد کو ابھی تک کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا. رہائی ملی، مولا روتے ہوئے چلے کربلا. چہلم کا دن آیا، جیسے ہی مولا کربلا پہنچے، اب سب سے کہوں گا کوئی آنکھیں بند نہ کرے، سب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جب مولا چہلم پہ کربلا پہنچے نا تو ابھی تک مولا کو چہلم آ گیا آپ کے بابا کا، کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا. مولا نے دیکھا جناب جابر کھڑے، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے فرمانے لگے جابر ہاں ہونا قتل الرجالنا، ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا. جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی. جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے. جب جناب جابر رو رو کے تھک گئے نا، مولا سجاد نے فرمایا اے جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر بڑے غیرت مند صحابی تھے، رسول خدا کے عاشق، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. جناب جابر نے فرمایا کہ مولا میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دور چلا جاؤں. مولا مجھے پتا ہے آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی نامحرم کھڑا ہو جب آپ کی پھپھیاں آئیں، لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں میں نابینا ہو چکا ہوں، اب میں دیکھ نہیں سکتا. مولا پھپھیوں کو بلا لیجئے. جناب سید سجاد نے بس ایک جملہ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں ابھی بین کریں گی ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس، اور پھر آخر میں کہیں گی واہ حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.